حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کیوں بھیجے گئے؟ کیا واقعی 18,000 لوگوں نے بیعت کی؟ یہ سلسلہ مسند تاریخی مراجع بالخصوص امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ مختلف تاریخی کتب میں بعض جزیات کے بیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس ویڈیو کا مقصد کسی مسئلے کی بحث کو چھیڑنا نہیں بلکہ تاریخی واقعات کو علمی اور غیر جانبدار انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہزاروں خطوط موصول ہو چکے تھے۔ اہل کوفہ بار بار پیغام بھیج رہے تھے کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف ان خطوط پر بھروسہ کر کے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، یا پھر آپ علیہ السلام نے پہلے کسی ایسے شخص کو بھیجا جو خود جا کر حالات کا جائزہ لے، لوگوں کی نیت کو پرکھے اور سچائی کی خبر واپس پہنچائے؟ آج ہم جانیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کیوں بھیجا گیا، وہاں ان کا استقبال کیسے ہوا، اور کیا واقعی ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق جب اہل کوفہ کے خطوط مسلسل حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے لگے اور مختلف وفود آپ علیہ السلام کو اپنے پاس آنے کی دعوت دینے لگے، تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت محتاط اور ذمہ دارانہ فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور انہیں کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں جا کر خود حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے نام ایک خط بھی لکھا۔ اس خط کا مفہوم یہ تھا: میں اپنے بھائی، اپنے چچا زاد اور اپنے اہل بیت میں سے قابل اعتماد شخص مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اگر وہ مجھے یہ اطلاع دیں کہ تمہاری اکثریت اور اہل رائے اسی بات پر متفق ہیں جس کا تم نے اپنے خطوط میں ذکر کیا، تو میں جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام زمینی حالات کی تصدیق چاہتے تھے اور بغیر تحقیق کے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران وہ مدینہ سے گزرے اور پھر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے کی دشواریاں بھی کم نہ تھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شدید گرمی اور پیاس کے باعث ان کے ساتھ سفر کرنے والے 2 رہنما جانبر نہ ہو سکے اور کچھ وقت کے لیے راستہ بھی گم ہو گیا۔ ان حالات میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر اپنے خدشات کا اظہار کیا اور مشورہ طلب کیا، لیکن جواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں ہمت دلائی اور فرمایا کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں اور کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ لگائیں۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر ایک معزز شخص کے گھر قیام پذیر ہوئے، جبکہ بعض روایات میں مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر کا ذکر بھی ملتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں اقوال نقل کرنے کے بعد واللہ عالم فرماتے ہیں، یعنی اس بارے میں قطعی فیصلہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے ہی اہل کوفہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر ملی، لوگ جوک در جوک ان سے ملنے آنے لگے۔ تاریخی روایات کے مطابق لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت اور نصرت کے عزم کا اظہار کیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ پہلے تقریباً 12,000 افراد اس بیعت میں شامل ہوئے اور پھر یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 18,000 تک جا پہنچی۔ یہی وہ خبر تھی جس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس کروایا کہ اہل کوفہ اپنی دعوت میں سنجیدہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط روانہ کیا اور اطلاع دی کہ حالات بظاہر سازگار ہیں اور لوگ آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے تیار ہیں، لیکن تاریخ کا یہ باب ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ظاہری طور پر سب کچھ
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نظر آ رہا تھا، مگر دوسری طرف کوفہ کے گورنر اور یزیدی حکومت بھی ان سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جلد ہی ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے پورا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا۔ تو آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خطوط پر فوراً اعتماد نہیں کیا، بلکہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا۔ وہاں ان کا پرجوش استقبال ہوا اور تاریخی روایات کے مطابق ہزاروں لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن پھر اچانک حالات بدلنے لگے۔ یزید نے کوفہ کی صورتحال سن کر کیا اقدام اٹھایا، عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کیوں بھیجا اور اس کی آمد نے چند ہی دنوں میں پورا نقشہ کیسے بدل دیا، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم البدایہ والنہایہ کی روشنی میں جانیں گے کہ عبید اللہ بن زیاد کی کوفہ آمد نے تاریخ کربلا کا رخ کیسے بدل دیا۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جلد 8 سن 60 ہجری کے واقعات